نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سامعین کرام، ہماری گفتگو کافی عرصے سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے چل رہی ہے۔ چنانچہ اسلام کے اندر بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، شرعی اور اسلامی احکامات بچوں کے بارے میں والدین کے لیے کیا ہیں، تربیت کرنے والوں کی کیا کیا ذمہ داری ہے۔ چنانچہ درمیان میں ہمارا یہ سلسلہ کافی عرصے تک موقوف رہا، اور انشاءاللہ العزیز آج سے ہم اس سلسلے کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ جو ہمارے گزشتہ اسباق اور گزشتہ نشستیں ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہیں، اور ہمارے فیس بک کے گروپ پر بھی موجود ہیں، اور پیج پر بھی موجود ہیں۔ تو جو حضرات گزشتہ اسباق اور نشستوں کو سننا چاہیں تو وہ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ بہرکیف ہم اپنی آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز بات کریں گے فکری ذہن سازی کی ذمہ داری کے اوپر۔ چنانچہ دین اسلام نے بچوں کے سلسلے میں والدین اور مربیوں پر جو نہایت عظیم ذمہ داری ڈالی ہے وہ یہ کہ بچوں کو بچپن اور شروع سے ہی فکری اور ذہنی طور سے تیار کیا جائے، اور سمجھداری و عقل کی پختگی کے دور تک ان کی ذہنی اور فکری تربیت کی جائے۔ اور فکری تربیت کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ بچے کا ربط اور تعلق ہو۔ مثال کے طور پر اسلام کے ساتھ دین و حکومت کے اعتبار سے تعلق ہو، قرآن عظیم کے ساتھ نظام اور قانون کے اعتبار سے تعلق ہو، اسلامی تاریخ کے ساتھ عزت و مجدد و عظمت کے لحاظ سے تعلق ہو، اور عمومی اسلامی تہذیب و تمدن کے ساتھ فکری اور روحانی طور پر تعلق ہو، اور اسلامی دعوت کے ساتھ ساتھ نہایت جرأت مندانہ فعال ربط اور لگاؤ اور خصوصی تعلق اور جذبہ ہو۔ اس لیے تربیت کرنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچہ جب سمجھدار اور باشعور ہو جائے تو ان کو ان چیزوں کے خیال مکمل طور پر کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اسلام ایک ابدی اور دائمی مذہب ہے، اور وہ ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے پوری صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس میں اس بات کی پوری صلاحیت موجود ہے کہ وہ ہر دور اور ہر ملک کی تمام ضروریات پوری کرے اور پیش آنے والے مسائل کا حل پیش کرے۔ ہمارے آباء و اجداد عزت و قوت، ترقی و تمدن کے جن عظیم الشان مراتب کو پہنچے تھے وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ انہیں اسلام کی دولت نے طاقت و عزت بخشی دی اور انہوں نے قرآن کریم اور اس کے احکامات کو کلی طور سے نافذ کر رکھا تھا۔ اسی طرح اعدائے اسلام جو اسلام کے دشمن ہیں، یہ سازشوں کا جو جال بچھاتے ہیں اسے بچوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کیا جائے۔ آج کل تو مشکل ہی نہیں ہے، ابھی موجودہ حالات کے اندر جو سازشوں کے جال بچھ رہے ہیں ان سے ہر شخص واقف ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ابھی حال ہی میں اسلام آباد کے اندر مندر کے عنوان سے بات چل رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ بہرکیف ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے جہاں تک اس سے ہو سکتا ہے وہ اس کا دفاع کر رہا ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی ملک ہے، اور اس کے اندر ہندوؤں کے لیے اسلامی ریاست کے اندر اور اسلامی ریاست کے اس شہر کے اندر جہاں پر پاکستان کا دارالخلافہ اور دارالحکومت ہے وہاں پر مندر کو بنائے جانا یہ ایک سازش سے خالی نہیں ہے۔ اس کو ہر شخص بخوبی اچھی طرح سمجھ بھی چکا ہے اور جان بھی چکا ہے۔ بہرکیف ہمارا مقصد یہ ہے کہ دشمن کی جو اسلام کے خلاف سازشیں ہیں، جو وہ جال بچھا رہے ہیں، ان سازشوں سے بچوں کے سامنے
کھول کھول کر بیان کرنا چاہیے اور ان کی وضاحت کرنی چاہیے اور بچوں کو ان سازشوں سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح مکار صہیونیت کی سازشیں ہیں، ظالم سامراج کی سازشیں ہیں، ملحدین کی، بددین کی، شیوعیت کی، کمیونزم کی سازشیں ہیں، اسی طرح بغض و حسد رکھنے والے عیسائیوں کی سازشیں ہیں۔ یہ تمام سازشیں صرف اس مقصد کے لیے ہوتی ہیں تاکہ روئے زمین سے اسلامی عقیدے کو ختم کر دیا جائے اور مسلمان معاشرے اور قوم میں الحاد کی تخم ریزی ہو، اور مسلمان خاندانوں اور مسلم معاشرے میں بے حیائی، آزادی اور بے راہ روی کو عام کر دیا جائے۔ اور اس سب کا اولین و آخری مقصد یہ ہے کہ مسلمان نوجوانوں سے جہاد اور مدافعت کی روح ختم کر دی جائے اور اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے اسلامی ممالک کی دولت و ثروت سے فائدہ اٹھایا جائے اور بالآخر اسلامی امتیازات اور خصوصیات کو دنیا کے ان تمام حصول سے ختم کر دیے جائے جہاں کے رہنے والے اسلام کی طرف منسوب ہیں۔ اسی طرح اسلام کی اس تہذیب و تمدن کو کھول کھول کر بیان کیا جائے جس سے ایک نہایت طویل عرصے تک تمام دنیا سیرابی حاصل کرتی رہی ہے اور تاریخ کے صفحات میں وہ سب کا سب محفوظ ہے۔ اور آخر کے اندر بچوں کو یہ باور کرا دینا چاہیے کہ ہم ایک ایسی امت ہیں جو تاریخ میں ابو جہل، ابو لہب، ابی ابن خلف کی وجہ سے نہیں پہچانے جاتے، بلکہ ہمارا نام تاریخ کے زرین صفحات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے درج ہوا ہے۔ اور فتوحات کا دروازہ ہم نے جنگ بسوس، داحس اور غبرا کے ذریعے نہیں کھولا، بلکہ ہم نے فتوحات کا دروازہ جنگ بدر، جنگ قادسیہ اور یرموک کے ذریعے کھولا ہے، اور ہم نے سبع معلقات کے ذریعے نہیں بلکہ قرآن مجید کے ذریعے دنیا پر حکومت کی ہے، اور ہم نے لوگوں کو لات و عزا نامی بتوں کا پیغام نہیں پہنچایا، بلکہ لوگوں کو ہم نے اسلام کی دعوت دی، قرآن کریم کی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ فکری غذا بہم پہنچانے کے سلسلے میں اصل وہ روایت ہے جسے امام طبرانی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب آل بیتہ وتلاوت القرآن، کہ اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ: نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، نمبر 2 ان کے اہل بیت کی محبت، اور نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت۔ تو اس قسم کا ذہن تیار کرنے کے لیے ہمارے سلف صالحین بہت اہتمام کیا کرتے تھے، اور 9 عمری سے ہی بچے کو قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غزوات اور بزرگوں اور بڑوں کے کارناموں کی تعلیم دینے کو ضروری سمجھتے تھے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں کچھ مثالیں انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست کے اندر عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ ایک دسم دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے بچوں کی ہمیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔